وہ مرا ہی نہیں ہے، زندہ ہی جا کے بیٹھ گیا۔ ایک اٹھا اس کو 100 سال ہو گیا، ایک کو 10,000 سال ہو گئے، وہ قبر میں دفن تھا مٹی۔ السلام علیکم جی السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ ناصر صاحب، قبر کے عذاب کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں، جیسے صحیح البخاری حدیث نمبر 1372 اور 1378 ہیں، جس میں قبر کے عذاب کا ذکر ملتا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا اور مختلف سوالات ہوں گے۔ ناصر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا قبر کا عذاب قرآن سے ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب، اللہ اس کے رسول کی کتاب قرآن کو چھوڑ کر یہ احادیثوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میری سمجھ سے بات غلط ہے۔ آخر کیوں؟ کون سے ناصر ہیں جنہوں نے ان حدیثوں کو دین کے اندر داخل کیا اور تفرقہ؟ یہ سیدھا تفرقہ۔ دیکھیں، قرآن بار کہہ رہا ہے مشرق کو جائیں، حدیث کہہ رہی ہے مغرب کو جائیں۔ اب ہم مشرق کو جائیں گے یا مغرب کو جائیں؟ یہ کہتے ہیں مغرب کو جاؤ کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے۔ قرآن لوگوں کو نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ میں ایک مسلمان ہوں اور میں سمجھتا ہوں سیولائزیشن یہ ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ یہ سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دین ہمارا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اب ہم اس کو کس طرح کرتے ہیں؟ ہم نے اپنایا قرآن کو، اللہ کی کتاب، ایمان رکھ لیا کہ یہ قرآن اللہ اس کے رسول کی اصل کتاب ہے، اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے جو تعلیم پھیلائی، پتہ نہیں کیسے کہاں سے یہ حدیثیں لے آئے۔ خیر، ایسا ہے کہ ان حدیثوں کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو مینشن کر دوں، آپ نے کہا کہ 1372 اور 1378 جی بخاری شریف کی یہ حدیثیں ہیں۔ یہ 1378 تو یہ کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا قبرستان سے، تو انہوں نے کہا کہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک میں وہ پیشاب کے چھینٹے پڑنے کے وجہ سے ہو رہا ہے، دوسرا چوری خور تھا۔ اچھا، ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے 1372 میں کہ حضرت عائشہ کی ملاقات ایک یہودی عورت سے ہوئی، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کیا قبر میں عذاب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، بالکل قبر میں عذاب ہے۔ ابھی یہ 2 حدیثیں تو یہ ہوگی۔ پھر دوسرا، یہ قرآن کی 3 آیات ہیں، 3 صورتیں ہیں جن کا یہ سہارا لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کروں۔ ایک تو یہ سورہ مومن کی آیت ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ وہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کی پیٹھوں پر، منہوں پر مارتے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں فرشتے، وہ جان نکالتے ہیں، وہ اس کے منہوں پر، اس کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ اب دوسری کو آیت کی کہانی سناتے ہیں سورہ مومن کی، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ صبح شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فرعون اور فرعون والوں کو نہایت سخت آگ میں داخل کر دو۔ پہلے ان کو صبح شام آگ دکھائی جاتی ہے، پھر جب روز قیامت ہوگا، جس دن اللہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فرعون کو اور فرعون والوں کو نہایت سخت آگ میں داخل کر دو۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی یہ ہے، وہ آگ دکھائی جا رہی ہے جی، وہ قبر کا عذاب ہے۔ ابھی دیکھیں یہ جو دونوں آیتیں میں نے قرآن کی پڑھی اور دونوں احادیثیں، اس میں کہاں پہ اتھینٹسٹی ہے کہ اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے؟ اگر کوئی فرشتے جان نکال دے، کو آدھا تھپڑ لگا بھی لیتے ہیں تو کوئی حد تو نہیں، اتنی وہ عذاب تو نہیں ہوگا قبر کا۔ وہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، انہوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا، وہ روح لے گئے آسمانوں پر۔ ہم نے لاشے کو دفنا دیا قبر میں جا کر۔ ہم قبر اس لیے بناتے ہیں کہ اس لاشے کی تدفین کی جائے، اس کی بے رحمتی نہ کی جائے۔ اگر ہم اس کو باہر رکھیں گے، کھلے میں رکھیں گے، اس کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑ دیں گے، تو اس میں توفن آنا شروع ہو جائے۔ اگر توفن سے بچانے کے لیے ہم اس کی قبر بناتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہے اس میں مٹی ہونا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ امر الہی ہے۔ وہ مر کے مریم مٹی ہو جائے گا۔ جب تک وہ مریم میٹ نہیں ہوگا، اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا۔ ہر نفس کو، ہر جو بھی دنیا میں پیدا کیا گیا، اس کو مر کے مٹی ہونا ہے، مریم میٹ ہونا ہے۔ یہ ہے امر الہی، یہ ہے حکم الہی، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے۔
جب آپ اس مرحلے سے نہیں گزریں گے، دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اس پر، اور روز قیامت، یعنی مر کر دوبارہ جی اٹھنے پر، یہ ہمارا ایک بندہ وہ قبر میں ثابت ہی پڑا ہوا، مریم ایٹ ہی نہیں ہوا، وہ مرا ہی نہیں ہے، زندہ ہی جا کے بیٹھ گیا، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں حدیثوں کا سہارا لے کے، جی نبی پاک ابھی تک زندہ ہے، ان کو موت نہیں ہے، وہ بھی تک بیٹھے ہو، ایک بندہ زندہ ہی بیٹھا ہوا قبر میں، اور فرشتے جا کے اس کو صحابی دے رہے ہیں، تو جب وہ مرا نہیں تو اس کو اٹھایا کیسے جائے گا؟ اٹھایا تو جائے گا قیامت کے دن مرے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دو سور پھونکے جائیں گے، ایک سور اس وقت پھونکا جائے گا جب اللہ کی منشا ہوگی، وہ اپنے ملائک کو حکم کرے گا کہ اس کو سور کو پھونک دو، اس سور میں ایسی طاقت ہے کہ سورج چاند ستارے ہر چیز ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، بکھر جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا وہ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئے اللہ ہی کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا ان پر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو مر چکے، گل چکے، جو مریم میٹ ہو چکے، ابھی دیکھو ان کو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کرے گا؟ قبروں سے اکٹھا کرے گا، جب وہ روحوں کا صندوق توڑا جائے گا، روحیں آزاد ہو جائیں گی، وہ اپنے اپنے جسم کو اکٹھا کریں گے، جو ہڈیاں گل گئی ذرا ذرا، کسی کو جانور کھا گئے، کسی کو مچھلیاں کھا گئی، کسی کی قبر ہی نہیں بنی، اس کو جلا دیا گیا، اس کی راہ کو دریا میں بہا دیا گیا، تو یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ قبر میں تو کچھ شہ جاتی ہے، بندے کو جلا دیا گیا، اس کو جانور کھا گئے، وہ مچھلیوں کے پیٹ میں سمندر میں غرق ہو گیا، مر گیا، اس کی قبر ہی نہیں بنی، تو فرشتے کہاں سے اس کو آگ اٹھاتے ہیں؟ من فلانوں کا، من فلانوں کا، کیسے وہ اس سے سوال کرتے ہیں؟ کب اس کو اٹھاتے ہیں؟ قبر میں اٹھانے کی جگہ ہوتی ہے؟ یہ ساری ان علماء کی من گڑت اور بے بنیاد واہی ترین حدیثیں ہیں، بالکل ایسی جو نامراد حدیثیں ہیں وہ یہ لے کر آتے ہیں، ضعیف ترین۔ اور دیکھیں میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں محدثین ہیں، ائمہ کرام ہیں، جنہوں نے دین میں ایسی ترغیب دی کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان محدثین نے مل کر ان ائمہ کرام ہیں، یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ایڈ کی گئیں کہ ہم جاتے جاتے حکومت تو ہمیں مل گئی، ہم اللہ کے دین میں ایسا فرقہ ڈالیں کہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے، یہ شاید شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایسی روش اپنائی گئی۔ اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کی اصل کتاب قرآن کو چھوڑ کر دوسری بات کو بنا کر لے آنا، گڑ کے لے آنا، سمجھو تم نے اللہ تعالیٰ کا کفر کر، یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر، ان کو خوف خدا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز قرآن میں ہے، آپ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کریں گے، اس کی الٹ حدیثیں لے آتے ہیں۔ ابھی قرآن کی روح سے کوئی عذاب نہیں قبر میں کوئی سزا جزا نہیں، قبر میں کوئی 3 سوال نہیں، یہ پھر بھی بات نہیں آتے، اس کو غلافوں میں لپیٹ کے تو قرآن کو اوپر رکھتے ہیں، با ادب با ملادہ کر کے تو بند کرتے حدیثوں کو، آگے لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ شیطان کی پیروکاری ہے۔ اللہ کی پیروکاری تو یہ ہے جو اس نے آسمانوں سے ایک نور اتارا، ایک وحی کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، جس کا ہمارے نبی نے حکم بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی پیروی کرنا، اس کو نہ چھوڑنا، یہ میری سنت ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ورنہ تم گمراہی چلے جاؤ۔ کیا ہم نے نہیں چھوڑا اس کو؟ ہم چھوڑ چکے۔ یہ بھی جو انہوں نے سالہ سال سے لوگوں کو سناتے آ رہے کہانیاں کہ جو اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ فلانا جو مر گیا جو گناہ گار تھا، وہ بھائی آپ کو کیسے پتا؟ یہ تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا، جن کی ڈیوٹی ہے کہ یہ گناہ گار مرا ہے، یہ نیکوکار، کوئی توجہ نہیں کر سکتا ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے نہ نبیوں کو دیا نہ ملائک کو دیا، یہ اس نے اپنے پاس رکھا۔ اللہ کی ذات کہتی ہیں جب وہ تخت اترے گا اور فرشتے کو اٹھائے رکھے ہوں گے، وہ بڑا سخت دن ہوگا، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں، حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گے اللہ کے خوف سے، وہ تو ہے، لیکن جو قبر میں تو اس لیے داخل کیا گیا کہ جب تک اس کی مٹی میں ہو جائے، اس کا ہمیں نظر نہ آئے اس کے نیچے کیا ہوا ہے، زمین میں جو بھی گیا اس کو کیڑے کھاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، چونٹیاں سے لے کر بڑے کیڑوں تک کھاتے ہیں، اگر نہیں کھائے گی تب بھی وہ مٹی میں گلتا ہی ہے، لاش اس کی گلے گی، سڑے گی اور ختم ہو جائے گی، اسی لیے فلاں ہونا ہے نا۔ اگر یہ سین قبر سے باہر ہم کریں، چلے ہم قبر سے باہر ایک بندے کی لاش کو رکھ دیتے ہیں، نہیں دفن کرتے، آپ سال بعد دیکھیں گے وہ پھٹے گی، خود بخود پھٹ جائے گی، اس میں کیڑے پڑیں گے، اس کے اندر سے کیڑے نکل آئیں گے، یہ تو کہتے ہیں نا باہر سے کیڑے نہیں کھاتے،
وہ کیڑوں میں تبدیل ہو جائے، اس کے جسم سے کیڑے نکلنے شروع ہو جائے جو اسی کو بعد میں کھا جائے. یہ ہے امر الہی، یہ ہونا ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہونا ہے. دیکھیں ہماری روح کو سیف کر دیا گیا، ہماری روح سیف ہے، سزا اور جزا روح کے ساتھ ہے. جب اس کے ایک بندے کے اندر روح نکال لی گئی تو پھر اس کو قبر میں کیسے سزا ہوگی اور جزا ہوگی؟ 3 سوال ہوں گے جی. قبر تو لے کے فرشتے، روح کے بغیر تو اٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہے مردے میں. اور پھر جب ان کی تو یہ باتیں ہیں جو انہوں نے پھیلائی. اب ہم میری بات سنیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. ہم نے اب جانا قرآن کی طرف. ان کی حدیثوں کو اور 2 آیتیں قرآن کی میں نے سنائی اس لیے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی وہ صبح شام آگ دکھائی جاتی ہے، تو پھینکا تو نہیں کیا، سزا دی تو نہیں گئی، دکھائی جاتی ہے دور سے. پھینکا تو اس وقت جائیں گا جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حکم دے. ذرا غور سے اس قرآن کی آیت کو پڑھو. یہ اس کو جوڑ کے لاتے ہیں اگلے کو الجھانے کے لیے. دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ شریر ہے، یہ شیطان کے پیروکار ہے. علماء مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ بالکل بھی دین اسلام پر نہیں، یہ دین اسلام کو چھوڑ چکے. آئیے میں آپ کو اب اللہ اور اس کے رسول کا قرآن سناتا ہوں. قرآن سے قرآن کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو مسلمانوں کی بات واضح کر دوں کہ ہمارے لیے قرآن پاک سے متبر کوئی کتاب نہیں. وہی اللہ کی وحی ہے، وہی ہمارے رسول کا حکم ہے جس کے ہم پیروکار ہیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ سورہ طٰہٰ نمبر 102 میں کہہ رہی یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم مجرم لوگ ہوں گے. ابھی دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو گنہگار ہیں مجرم لوگ ان کی بات سنتا ہوں، ان کے ساتھ کیا ہوگا. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے، یہ وہ سور ہے جو دوسری بار پھونکا جائے گا. پہلے والا سور پھونک دیا گیا، ہر چیز تباہ ہو گئی، فنا فی اللہ کر دے. ابھی اللہ کا تخت اترایا اور اللہ کا تخت اترنے کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ سور پھونک دو. وہ مردے اٹھ کر اللہ کے تخت کی طرف جائیں، ان کو ادھر بھیجایا جائے. وہ حساب کا دن ہوا. اس دن کی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ہم مجرم لوگوں کو اس حالت میں اکٹھا کریں گے کہ وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. اور وہ چپ کے آپس میں باتیں کریں. ابھی دیکھیں مردوں کو سمجھ آ گئی کہ جو ہم نے نبیوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے سنا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت آ جائے گی، آج وہ دن آ چکا ہے. لیکن ان کو قبروں سے اندر کر کے اٹھایا گیا، وہ دیکھ نہیں رہے، لیکن وہ فیل کر رہے ہیں کہ ہم جہاں پہ کافی گیدرنگ ہے، کافی بڑا مجمع ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، 1 2 4 نہیں ہے، زیادہ لوگ ہیں. ابھی وہ چپ کے آپس میں باتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جو مالک ہے اس دن کا وہ ہماری بات کو نہ سن لے. وہ چپ کے جو قرآن کہہ رہے ہیں یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. اور وہ چپ کے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ لگتا ہے کہ ہم قبروں میں 10 روز رہے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک بندہ وہاں سے اٹھا اس کو 1000 سال ہو گیا مرے ہوئے، ایک اٹھا اس کو 100 سال ہو گیا، ایک کو 10,000 سال ہو گئے، وہ قبر میں دفن تھا، مٹی مریا میٹ ہو گیا. تو جب اس کو اٹھایا گیا تو وہ کہتے 10 ہے. یعنی انہوں نے مشترکہ طور پہ ایک رائے لے لی ہے. کیسا لگتا ہے حالانکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو 1000 سال ہو گئے مرے ہوئے، کسی کو 500 سال ہو گئے، کسی کو 10,000 سال ہو گئے. تو ابھی وہ یہ آپس میں توجہ نہیں کر رہے کہ ہمیں قبروں میں کتنی دیر ہے. اگر ان کو سزا جدا ہوئی ہوتی تو وہ کہتے یار میں تو صدیاں گزر گئی، میں سزا بھگت رہا تھا، شکر مجھے قبر کے عذاب سے نجات دی گئی. وہ یہ کرے گا، اللہ سے استغفار بھی کرے گا، شکر بھی کرے گا. اب آگے وہ بات کہہ رہی ہے نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے وہ کتنی دیر قبروں میں رہے ہیں اور کتنی دیر نہیں رہے. یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، ان کو نہیں پتا. اگر ان کو سزا جدا ہوئی تو کیوں نہیں پتا؟ وہ تو کہتے ہیں شکر پروردگار کا جس نے ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دی. وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبروں میں کتنی دیر رہے ہیں، اپنا دکھڑا نہیں بیان کر رہے. ان کو نہیں پتا، وہ بڑی فکری تھے. اور سورہ یاسین میں اس کی ٹیلی کر رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہماری بدبختی، ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا، کس نے جگا دیا. یہ تصور ہے. وہ نیند میں تھے. نیند میں کیسے تھے؟ ان کی روح کہیں اور تھی، قبر میں جسم ان کا گلتا سڑتا رہا، مگر کوئی کسی کو سزا نہیں دی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو طاقت نہیں ہے، کسی نبی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی فرشتے کو، کہ اس کو سزا دے، ہاتھ بھی لگائے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا فیصلہ کرنا ہے.
یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اس لیے مسلمانوں بے فکر ہو، ان مولویوں کی نہاد اور من گڑت اور بے بنیاد باتوں پر نہ جاؤ، اللہ کے قرآن کی طرف آؤ. میرا یہ ایک ڈائلگ ہے جو میں اکثر لکھواتا ہوں. ایک تو ہے میرا ملت ابراہیم پر ایمان. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ملت ابراہیم کیا، وہ ملت آج کی. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں اللہ زندہ جوید ہے، یہ بات بھی ان کو بڑی پسند نہیں ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اللہ زندہ جوید ہے. وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے. یہ آپ نے کیا بات لکھ دی؟ ہم نے تو نبی کے پیچھے جانا ہے، ہم نے تو حدیثوں کے پیچھے جانا ہے، ہم نے تو یہ کرنا. دیکھیں نبیوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو یہ حکم دے دیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ. کسی نبی میں یہ ضرورت نہیں ہے. وہ تمہیں اللہ کا ہی پیغام دے گا کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو معبود برحق مانو. اب میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، میرے سبسکرائبر سے جو میں لائک کرتے ہیں، جو میں سنتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹک ٹاکر ہے، لوگ کہتے تھے یہ ہمارا لوگ ہے. جب اس طرف نہیں آیا تھا مجھے ایسا لگا کہ یہ جو بچے ہیں آج کل کے نوجوان نسل ہے صرف وہی ٹک ٹاک پر ہے اور وہ یوٹیوب کی طرف ہے. لیکن جب میں نے اس میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یوٹیوب میں ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ علم جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہم سے زیادہ سمجھدار. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب آپ نے تعین کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن کی طرف جانا ہے یا ان علماء کرام کی جھوٹی ترین حدیثوں کی طرف جانا ہے. انہوں نے حدیثوں کا سہارا لے کر اللہ کے قرآن کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اللہ کے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اس لیے آپ خود تعین کر لیں. میری روح سے قبر میں کوئی عذاب، اور یہ قرآن کی روح سے قبر میں کوئی عذاب نہیں، کوئی سزا جزا نہیں، کوئی تین سوال نہیں. قبر صرف ایک لاشے کو ڈانپنے کا ذریعہ ہے ہمارے پاس، تاکہ اس سے توفن نہ آئے، لوگ ڈر نہ جائیں، اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، صرف اس لیے. اب آپ تعین کر لیں خود. میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں.